دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، نئی نئی ایجادات نے زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، دوسرے تمام اقوام و مذاہب متحد ہو گئے ہیں، ایک ہم ہیں کہ اپنے ایمان پر نظر ثانی نہیں کرتے، ایمان ابو طالب کے ایمان کے پیچھے پڑے ہیں، اپنی کرتوتیں نظر نہیں آتی، معاویہ بن ابو سفیان کی کرتوتیں تلاش کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کاتب وحی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتی ہے۔ میں حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں سے دستبستہ اس تک دعا ہوں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان پر لعن طعن نہ کریں، یہ آپ کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بنو زرقہ آل مروان اور ان کے چاہنے والوں کا طریقہ ہے، یعنی اصحاب کرام کو گالیاں دینے والی بدعت تو بنو امیہ نے ہی رائج کی ہے۔ علی والے اصحاب کرام پر دشنامدہی نہیں کرتے۔ اللہ کے نام سے جو انصاف کے دن کا مالک ہے اور اسی کے پاس ہم سبھی کو لوٹنا ہے۔ حی المدار کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں پرخلوص سلام۔ ناظرین کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ثابت قدم رکھے اور کسی کی تکذیب و توہین سے محفوظ رکھے، آمین۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، مگر افسوس امت نے ان دونوں پھولوں کو بڑی بے رحمی سے ہلاک کر دیا۔ جبکہ غدیر خم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اگر آپ شائق ہیں ان احادیث کو دیکھنے کے تو مسلم شریف میں 6225 تا 6228 کی سیر کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسن علیہ السلام کے قاتل کو تلاش کرنے سے پیشتر میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، حالانکہ تلخ ہے مگر کارآمد بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری سمجھ میں وسعت بخشے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، نئی نئی ایجادات نے زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، دوسرے تمام اقوام و مذاہب متحد ہو گئے ہیں، ایک ہم ہیں کہ اپنے ایمان پر نظر ثانی نہیں کرتے، ایمان ابو طالب کے ایمان کے پیچھے پڑے ہیں، اپنی کرتوتیں نظر نہیں آتی، معاویہ بن ابو سفیان کی کرتوتیں تلاش کرتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کاتب وحی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتی ہے۔ مجھے آج اس طرف نہیں جانا ہے، بلکہ مجھے آج تلاش کرنا ہے حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دے کر ہلاک کرانے والوں کو۔ اس میں کس کا ہاتھ ہے اور آپ علیہ السلام کی شہادت سے فائدہ کس کو ہوا؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس معاہدے کی جو حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان قرار پایا تھا۔ اس معاہدے کی حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی جانب سے صرف ایک ہی شرط کو پورا کیا گیا تھا، وہ تھا مال غنیمت کا 5واں حصہ۔ قرآن کی منشا کے مطابق جس پر زکوٰۃ نہیں تھی۔ اس صلح نامے کی شرائط میں یہ شرائط بھی شامل تھی کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں یا ساتھیوں نے جو صلح حسن کے بعد ہتھیار ڈال دیے ہیں ان پر تشدد نہیں کیا جائے گا۔ حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی جانب سے حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم یعنی گالیاں اور لعن طعن کا سلسلہ جاری ہے، بند کیا جائے۔ اس کے علاوہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان اپنے بعد حکومت کو شورا پر چھوڑ دیں گے، اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے۔ یہ کچھ مختصر سے پہلو ہیں معاہدے کے۔ ان تمام معاہدات پر حضرت معاویہ بن ابو سفیان قائم نہیں رہے، بلکہ جو کچھ کیا ان معاہدات کے برعکس کیا۔ ہم محض شک کی بنیاد پر تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ کہیں ان شرائط کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے
حضرت حسن علیہ السلام پھر سے خلافت کا دعویٰ نہ کر دیں اور انہیں زہر دلوا کر شہید کروا دیا ہو۔ ناظرین کرام، ہماری تفتیش میں کچھ سراغ ہاتھ لگے ہیں مگر پوری طرح مستند نہیں ہیں۔ تاریخ خامس، روزۃ المنظر وغیرہ میں اس طرح کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب مروان نے جادہ بنت اشعث کے ذریعے حضرت معاویہ کو خبر بھیجی کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے تو معاویہ بن ابو سفیان نے سجدہ شکر ادا کیا، تو ان کی اہلیہ نے پوچھا کس بات پر سجدہ کیا؟ تو حضرت معاویہ نے کہا آج حسن اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ سن کر ان کی اہلیہ نے کہا لعنت ہے، فرزند رسول کی شہادت پر تم خوشی منا رہے ہو۔ اب کہاں تک یہ بات درست ہے اللہ بہتر جانے۔ مسند احمد، سنن ابو داؤد اور طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث شریف کے الفاظ ہمارے شک کو یقینی جامہ پہنا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے جس کو فائدہ پہنچنا ثابت ہو، شک و شبہات کی سوئی کا رخ اسی کی جانب ہوگا۔ یہ بھی سنا ہے جبلت نہیں جاتی، بائی سبب ہمیں ہندا اور ابو سفیان کے کردار پر بھی غور کرنا ہوگا۔ تو جناب، میں اس حدیث شریف کی بات کرنے جا رہا ہوں جس میں شہادت حسن علیہ السلام سے متعلق بہت سے راز پوشیدہ ہیں، یا یوں کہا جائے کہ جو کچھ بھی ہے حضرت معاویہ کا کیا دھرا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی علیہ السلام پر حضرت معاویہ یا یوں کہیں آل مروان کی جانب سے لعنت جیسے غلیظ لفظوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ معاہدے کی پاسداری نہیں کی گئی، وہ اس لیے کہ لوگ ملوکیت کی جانب راغب ہو جائیں اور خلافت سے روگردانی کریں اور خلافت کی اہمیت کم ہو جائے۔ خلافت راشدہ کو بدنام کرنے کی یہ ناکام کوشش تھی۔ آج کے معاویائی بھی کچھ اسی طرح کے پیترے آزماتے ہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام پر تعداد ازدواج کے مسئلے کو لے کر آپ علیہ السلام کے کردار پر حملہ کیا گیا۔ مدائن میں حضرت حسن پر حملہ کرانے والی ذات بھی یہی تھی وغیرہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے حدیث شریف کی جسے خالد بن معدان نے روایت کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت مقدام بن ماد کرب اور قبیلہ بنو اسعد کا ایک شخص حضرت معاویہ بن ابو سفیان کے یہاں آئے۔ معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن بن علی وفات پا گئے ہیں؟ مقدام نے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس پر حضرت معاویہ نے کہا کیا تم اس کو مصیبت سمجھتے ہو؟ حضرت مقدام نے کہا کیوں نہ سمجھوں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا تھا اور کہا تھا حسن مجھ سے ہیں اور حسین علی سے۔ اس حدیث شریف کے اعتبار سے ایک اور کردار وہاں موجود تھا جس کا نام تھا اسدی۔ اس نے گفتگو کے درمیان مداخلت کرتے ہوئے کہا حسن دہکتا کوئلہ تھا، اللہ نے بجھا دیا۔ اس جملے سے یہ صاف ظاہر ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام کا خوف ان کے سروں پر منڈرا رہا تھا کہ کہیں حضرت حسن علیہ السلام پھر سے خلافت کا دعویٰ نہ کر دیں، کیونکہ حضرت معاویہ نے عہد توڑا تھا اور معاہدے کی پاسداری نہیں کی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جس کو خدشہ ہو یا فائدہ ہو وہ اس فعل کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان نے حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ امام ابن عبد البر شامی نے الاستیاب میں لکھا کہ معاویہ نے حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دیا۔ انصاب الاشراف میں امام بلازری نے بھی اسی طرح تحریر کیا ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان نے حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ یہ کہاں تک درست ہے اللہ بہتر جانے۔ اس خالق برحق کے نام سے جس نے مجھ خاکسار کو نجیب الطرفین بنا کر بھیجا اور حق گوئی اور حق فشانی کی توفیق عطا فرمائی، صدیوں سے جس پر پردہ ڈالا گیا ہے اور ہمیں خاموش رہنے کی تلقین کی گئی ہے،
معزز ناظرین کرام، اس وقت دارالنور مکن پور شریف اور اس کے قرب و جوار میں بھی موقف معاویہ کا بازار گرم ہے۔ کوئی معاویہ بن ابی سفیان کی طرفداری میں ان کو صحابی اور کاتب وحی بتا کر اپنا موقف بیان کرتے ہوئے معاذ اللہ اہل بیت کی توہین و تکذیب سے بھی پرہیز نہیں کر رہا ہے، اور کوئی حب علی علیہ السلام میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان پر لعن طعن کرتے نظر آ رہا ہے۔ اس ضمن میں مجھے ایک پوسٹ عالی جناب سید یونس علی جعفری مداری کی جانب سے موصول ہوئی، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پوسٹ حاصل ہوئی ہے جس کو تحریر کیا ہے ارباز احمد جعفری مداری صاحب نے، اسے بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ میں حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں سے دستبستہ استد دعا ہوں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان پر لعن طعن نہ کریں، یہ آپ کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بنو زرقہ آل مروان اور ان کے چاہنے والوں کا طریقہ ہے، یعنی اصحاب کرام کو گالیاں دینے والی بدعت تو بنو امیہ نے ہی رائج کی ہے۔ علی والے اصحاب کرام پر دشنامدہی نہیں کرتے۔ دوستو، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو معاذ اللہ امیر الکافرین کہا، آپ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ یہ کہتے ہوئے پڑھائی کہ یہ بھگوڑے تھے مگر مسلمان تھے، خارجی اور ناسبی کل بھی تھے آج بھی ہیں۔ مشکات کی حدیث نمبر 3553 کے اعتبار سے یہ دجال کے ساتھ مل کر حق پرستوں سے لڑیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 240 سے معلوم ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنے والے مومن ہوں گے اور علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والے منافق ہوں گے۔ تقریباً سبھی واقف ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے بغض رکھنے والے کون ہیں، تو منافق کون ہوئے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3673 فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے اصحاب کو برا بھلا مت کہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر ڈالے تو ان کے ایک مد غلہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف سنن نسائی کی حدیث نمبر 8478 اور جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3713 فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کا مولا میں اس کا مولا علی، فرمایا اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے اس سے تو دوستی رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے اس سے تو بھی دشمنی رکھ۔ اس کے علاوہ اور بھی تمام تنبیہات کے باوجود بخاری کی حدیث نمبر 3703، مسلم کی حدیث نمبر 6229 اور 6220، نسائی کی حدیث نمبر 8439، 8470، 8208، 8190، 8205 اور 8210، ابن ماجہ کی حدیث نمبر 121، مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 6121، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4648 اور 4650 کے اعتبار سے حضرت معاویہ بن ابی سفیان حضرت علی علیہ السلام پر معاذ اللہ لعنت کرواتے رہے اور گالیاں دیتے رہے، کبھی علی اور کبھی ابو تراب کہہ کر۔ آج بھی اگر آپ اس طرح کی احادیث پیش کرتے ہیں، مثلاً بخاری کی حدیث نمبر 4416 جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا اور فرمایا میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، یا میں علم کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ، یا جس کا میں مولا اس کے علی مولا، تو پھر آپ دیکھیں گے ان کے اندر کا شیطان کیسے باہر آتا ہے۔ فوراً یہ آپ کو رافضی کہیں گے۔ آپ اگر دلیل دیں تو گستاخ صحابہ ہو جائیں گے۔ تمام طرح کی اپنی طرف سے
بنا کر روایتیں پیش کریں گے، اوٹ پٹانگ کامنٹس کر کے آپ کو دھمکانے کی کوشش کریں گے اور اپنا ایمان خراب کر لیں گے۔ دوستو، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2812 پر جا کر دیکھیے، جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے گرد صاف کرتے ہوئے فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی جماعت نے قتل کیا۔ سوچنا پڑے گا کہ خلیفہ حق سے بغاوت کس نے کی اور جہنم کی طرف کون سا گروہ بلا رہا تھا، اور جہنم کی طرف بلانے والا کیسا ہے۔ ایک حدیث شریف اور ذہن میں گردش کر رہی ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4131۔ اس حدیث شریف کی میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی بیان کیا ہے، جس کا آخری حصہ یہاں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس کو خالد بن معدان نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت مقدام بن ماد کرب کی گفتگو کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ سے کہا، تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونا، ریشم اور درندوں کی کھالیں پہننے کو حرام قرار دیا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا، ہاں۔ حضرت مقدام نے یہ بھی کہا کہ درندوں پر سواری کرنے سے بھی منع کیا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا، ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا، اللہ کی قسم میں نے یہ سب تمہارے گھر میں دیکھا ہے، جان بوجھ کر حرام کام کرنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر بھی ہمارے بڑے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی اجتہادی خطائیں بتا کر ہمیں خاموش کرتے رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کیوں جنگ جمل کے موقع پر جنہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا تھا اور شرمسار تھے، ان کی اس غلطی کو اجتہادی غلطی مانا جائے گا، مگر حضرت علی نے حضرت معاویہ کو اس لیے معاف نہیں کیا کہ حضرت معاویہ نے مرتے دم تک رجوع نہیں کیا، ان کے رجوع کرنے کی کوئی بھی تحریر نظر سے نہیں گزری۔ اب رجوع کرنا تو دور، حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی وفات سے 4 برس پیشتر ہی اپنی زندگی میں اپنے نالائق فرزند یزید ملعون کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 4799 کے اعتبار سے فرمایا، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت لی جائے تو ایک کو قتل کر دو۔ اس طرح یزید پلید تو واجب القتل تھا۔ اگر اجتہادی خطا کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ معاویہ کی خطا کو اجتہادی خطا کیسے کہہ دیا جائے، ان کے اجتہاد پر کوئی دلیل نہیں۔ تہذیب التہذیب میں علی ابن الجاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ برا نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ کو عذاب دے۔ ملا علی قاری مرقات المفاتیح میں تحریر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق حضرت علی علیہ السلام کی طرف آ جاتے، اپنی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منقیہ کی طلب ترک کر دیتے اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، اس سے یہ ظاہر ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں
امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے ان کے صاحبزادے نے دریافت کیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ امام احمد بن حنبل نے تھوڑا توقف کیا، پھر فرمایا علی بن ابو طالب کے بہت سارے دشمن تھے جنہوں نے ان کے عیوب تلاش کرنا چاہے مگر وہ ناکام رہے، پھر ان کے مقابل معاویہ کو لائے جو ان سے جنگ کر چکے تھے اور ان کو حضرت علی کے مقابلے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں نے حضرت معاویہ کے لیے بے بنیاد فضائل گڑھ لیے جن کی کوئی اصلیت نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ کے لیے روایت فضیلت تو بہت سی ہیں مگر اسنادی حیثیت سے صحیح نہیں ہیں۔ اب بھلا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کون سمجھائے کہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 2676 رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ حضرت معاویہ اس پر کاربند نہیں رہے بلکہ معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرتے رہے اور ممبروں سے ابو تراب پر لعنت جیسے بےہودہ لفظوں کا استعمال کرتے رہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 4776 میں عبداللہ بن عمر نے حدیث شریف بیان کی اور کہا کہ اپنے امیر کی اطاعت ہر حال میں لازمی ہے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جو آپ کے چچا زاد معاویہ ہیں یہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں، جبکہ قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں ہم اللہ کی مانیں یا معاویہ کی؟ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ حرام کام کا حکم صادر فرما رہے تھے۔ دلائل النبوہ للبہقی کی حدیث نمبر 2506 میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ بچوں میں کھیل رہے تھے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہیں 3 مرتبہ حضرت معاویہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ ہر مرتبہ ایک ہی جواب ملا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تب سرکار رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ سیر نہ کرے۔ ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا ہی ہوا، کبھی حضرت معاویہ کا پیٹ سیر نہ ہوا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ حضرت معاویہ جھوٹ بول کر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے تھے یا واقعی گھنٹوں کھانا ہی کھا رہے تھے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 3009 حضرت سعید بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا۔ وہ فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ میں لوگوں کو لبیک پکارتے نہیں سنتا؟ میں نے کہا لوگ حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے منع کرنے کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت معاویہ اس سنت کو حقیر تصور کرتے تھے۔ ان تمام حالات سے دوچار حضرت علی علیہ السلام مسند علی شیبہ 71-23 کے اعتبار سے قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ معاویہ اور ان کے چاہنے والوں کو تو برباد کر، بڑوں کی باتیں بڑے ہی جانے، وما توفیق الا باللہ۔